کر دے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کر دے, انفاق کر دے. انفاق, منافق اور انفاق دونوں لفظ ایک ہی ہے لیکن دو جدا جدا صفتیں ہیں, ایک منفی اور ایک مثبت. ایک کا لفظ بنتا ہے منفق اور ایک کا بنتا ہے منافق. منفق اور منافق ایک مثبت صفت ہے, ایک منفی صفت ہے. منفق مثبت صفت ہے جو بننا ہے, مومن کی صفات میں سے یہ ہے کہ مومن منفق ہوتا ہے, اور منفی صفت یہ ہے کہ جب منفق نہ ہو تو منافق ہو جائے گا. یعنی دو حالتوں سے انسان باہر نہیں, یا منفق ہے یا منافق ہے. توجہ فرمانا ذرا, یا منفق ہے یا منافق ہے. منافق و منفق دونوں نفق سے بنے ہیں. عربی لفظ جس سے یہ دونوں نکلے ہیں وہ ہے نفق. ابھی مکہ میں حج کے لیے جائیں انشاءاللہ, خدا آپ کو توفیق دے سب کو. وہاں ٹنل بنے ہوئے ہیں, ان ٹنل کے اوپر لکھا ہوتا ہے نفق. نفق یعنی ٹنل, سرنگ, جس کے دو دروازے ہوں. غار اس کو کہتے ہیں جس میں ایک دروازہ ہو, اور نفق اس کو کہتے ہیں جس میں دو دروازے ہوں. نفق یعنی ایک اندر جانے کا دروازہ اور دوسرا باہر نکلنے کا دروازہ. زمین کے اندر ایسا زیر زمین انڈر گراؤنڈ راستہ جس کے دو دروازے ہوں, جس کو آپ ٹنل کہتے ہیں, سرنگ کہتے ہیں, عرب اس کو نفق کہتے ہیں. توجہ فرمانا, نفق ٹنل ہے. انسان اگر زیر زمین راستہ بنا لے, اگر اپنے لیے بنائے, یعنی ایک ایسا انڈر گراؤنڈ مخفی راستہ رکھے اپنے لیے جس کے دو دروازے رکھے, ایک سے جائے دوسرے سے نکل جائے, اس کو کہتے ہیں منافق. اگر اپنے لیے یہ کام کرے. عربی زبان میں منافق اس چوہے کو کہتے ہیں جو کھیتوں میں ہوتا ہے چوہا. کھیت میں اگر جائیں تو کئی سوراخ ہوئے ہوتے ہیں, گندم کے کھیت میں یا دوسرے کسی کھیت میں کئی سوراخ ہوئے ہوتے ہیں. انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہاں 20 چوہے ہیں, حالانکہ ہوتا ایک ہی ہے. وہ ایک ہی چوہا ہے, اس نے گھر بنایا ہوا ہے اور اس گھر کے کئی راستے اس نے انڈر گراؤنڈ بنائے ہوئے ہیں. ہر طرف ایک ایگزٹ اس نے رکھا ہوا ہے. انٹری ایک ہوتی ہے, ایگزٹ بہت رکھے ہوتے ہیں اس نے. چونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کسان یہ میرا تعاقب کرے گا. اگر وہ اس بل میں آئے, اس کو کھو دے, میں دوسرے سے نکل جاؤں گا. اگر اس کو کھو دے, وہ تیسرے سے نکل جاتا ہے. لہذا کبھی بھی کھیت کا چوہا کسی کے قابو نہیں آتا, چونکہ اس نے زمین کے نیچے ایک جال بنایا ہوتا ہے راستوں کا, اور کسی دوسرے طرف سے نکل جاتا ہے. انسان منافق کو جو منافق کہتے ہیں, اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کچھ انسانوں نے اپنی زندگی میں اسی طرح کے ایک جال بنایا ہوتا ہے. اپنے بچنے کے راستے بہت سارے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. اگر ادھر سے ان کو گھیرے دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں, ادھر سے آئیں اس طرف سے نکل جاتے ہیں. اگر اپنے لیے انسان نے یہ راستے رکھے ہوں, اس کو کہتے ہیں منافق. لیکن اگر انسان نے جو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں ان نعمتوں کے لیے یہ راستے بنائے ہوئے ہوں, اس کو کہتے ہیں منفق. ان کو کہتے ہیں منفق. منفق یعنی جو کچھ خدا نے دیا ہے اس نے غار نہیں بنائی ہوئی. بعضوں نے ایک دروازے کی غار بنائی ہوئی ہے, یعنی اپنا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے جس میں صرف جا رہے ہیں پیسے. گھر میں بوری بنائی ہوئی ہے جس میں جا رہے ہیں پیسے, صرف آ رہے ہیں, بس کما رہا ہے, آ رہے ہیں. صرف ایک راستہ ہے پیسہ آنے کا, لیکن راہ خدا میں نکلنے کے لیے کوئی دروازہ نہیں بنایا. دروازہ نہیں بنایا, اس کو کہتے ہیں ذخیرہ اندوز. یہ ہے بخیل. بخیل جس کے مال و نعمتوں کا ایک دروازہ ہو, صرف آنے کا, نکلنے کا کوئی دروازہ نہ ہو, اس کو کہتے ہیں بخیل. لیکن اگر انسان کو خدا نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے آنے کا ایک دروازہ بنائے اور ان نعمتوں کے نکلنے کا بھی ایک دروازہ بنائے, اس کو کہتے ہیں منفق, یعنی انفاق کرنے والا. اپنے لیے نہ بنائے, اپنی جان بچانے کے لیے دروازے نہ بنائے,
اپنے لیے نہ کہے کہ اگر ادھر سے مجھے گھیرا گیا میں ادھر سے بھاگ جاؤں گا، ادھر سے گھیرا گیا میں ادھر سے بھاگ جاؤں گا. اگر یہ کام کیا تو منافق ہو جائے گا. اپنے لیے راستے نہ بنائے، اپنے مال کے راستے بنائے، اپنی نعمتوں کے راستے بنائے، اور نعمتوں کے راستے بھی صرف آنے کے نہ بنائے بلکہ نکلنے کے بھی بنائے. جب نکلنے کا بھی راستہ بناتے ہیں یہ ہو جاتا ہے منفق. اور اس عمل کو کہتے ہیں انفاق. انفاق کا مطلب یعنی اپنی زندگی کو ٹنل کی صورت میں رکھے، اپنی معیشت کا ٹنل بنا کے رکھے، غار نہ بنائے. معیشت کا ٹنل یہ ہے کہ ایک طرف سے مال آئے، دوسری طرف سے راہ خدا میں نکلتا جائے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. انسان متقی بنتا ہے انفاق کرنے سے. نہ صرف مال، جتنی توفیقات خداوند تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں ان سب کو جب راہ خدا میں نکالے انسان، یہ ہو جاتا ہے انسان منفق. اگر منفق نہ ہوا ہو جائے گا منافق. منافق کون ہے؟ جو زبان سے تو کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے لیکن اللہ کی راہ میں ایک پیسہ نہیں دیتا. منفق جس کو جو خدا نے دیا وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، چونکہ عملاً ثبوت دیتا ہے، عملاً ثبوت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے اپنی صداقت کا. لہذا خدا اس کے ہر عمل کو صدقہ کے طور پر قبول کر لیتا ہے. صدقہ یعنی صداقت کی پروف، صداقت کے ثبوت. یہ بھی تیری صداقت کا ثبوت، یہ بھی تیری صداقت کا ثبوت ہے. تو سچا ہے جب اپنی صداقت کے بھرپور ثبوت دیتا ہے، جب سب کچھ جو خدا نے اس کو دیا اس سب کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیتا ہے. خدا اس کا نام لکھ دیتا ہے صدیقین میں. اور کچھ بیماریاں جیسے کہا نا، بیماریاں کچھ جسمانی ہیں کچھ روحانی ہیں، روح کو لگتی ہیں. بخل، حسد، کینہ، نفرت، یہ روح کی بیماریاں ہیں. ہیپاٹائٹس یہ جسم کی بیماری ہے. صدقہ دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے کہ صدقہ دینے سے انسان کے حق میں وہ مخفی اسباب اللہ نے جو بنا رکھے ہیں شفا کے لیے وہ بھی خدا ان کو ایکٹیو کر دیتا ہے، اور ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ ان ذریعوں سے بھی انسان کو شفا ملتی ہے. لیکن صدقہ در حقیقت ایک تیسری قسم کی بیماری کا بھی علاج ہے، اور وہ ہے سماجی بیماریاں، معاشرتی بیماریاں، اجتماعی بیماریاں جو امتوں کو لگ جاتی ہیں. صدقہ ان بیماریوں کا بھی علاج ہے. چند احادیث آپ کی خدمت میں صرف تبرک و تیمن کے طور پر کہ یقین ہو جائے ہمیں جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض ہو رہا ہے اس کے بارے میں. اجتماعی بیماریاں فقر و فاقہ، تنگ دستی، ناداری، گداگری، ذلت، رسوائی، یہ سب اجتماعی بیماریاں ہیں جو کسی قوم کو لگ جائے.